الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حجاج کرام، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حج جیسے فریضے کے لیے یہاں پر حاضر فرمایا، یہاں پر حاضری کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی اتنے دور آ کر اس اہم فریضے کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ہمیں یہاں پر پہنچایا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور یہ جو عبادتیں ہیں، دو عبادتیں عمرہ اور حج، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دربار میں سے قبول فرما لے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ہم ہر موقع پر کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ اصل مین چیز قبولیت کی ہے۔ بہرحال دیکھیے، حج جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج جو ہے افراد ہوتا ہے، افراد جس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مکے والے جن کو سال بھر موقع رہتا ہے عمرے کا، وہ حج افراد کرتے ہیں۔ بس احرام، اپنے گھر سے احرام باندھ کر وہ حج افراد کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی یہاں پر حج کے لیے نمبر لگایا، مکہ والوں نے، ان کو بھی پیسہ لگا، ان کو بھی تقریباً 12,000 ریال لگی ان کو، تو انہوں نے جو ہے حج افراد کیا، کیونکہ عمرے کے لیے ان کو کوئی ماشاءاللہ مشکل نہیں ہے، وہ سال بھر میں جب چاہے جب عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ ایک حج تمتع ہوتا ہے، تمتع، حج تمتع مطلب کہ دور دراز کے جو لوگ ہیں جو بار بار نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ میرے دور دراز رہنے والے بندوں کے لیے ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں ہو جائیں، عمرہ بھی ہو جائے اور اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ 2 الگ الگ احراموں سے ہم نے جو ہے یہ دونوں عبادتیں ہمیں ادا کرنی ہے۔ ایک تو ہم نے ماشاءاللہ عمرے کا احرام باندھا تھا فلائٹ میں یا ایئرپورٹ پر باندھے تھے، اور نیت کیے تھے ہم نے جو ہے جہاز میں نیت کیے تھے، میقات سے پہلے نیت کیے تھے، باقاعدہ اس کا اعلان بھی ہوا تھا۔ تو ایک عبادت ماشاءاللہ عمرے کی ہم نے ایک احرام سے کیا، اور بعد میں پھر ہم جو ہے فری ہو گئے، احرام ہم نے کھول دیا، پھر دوسرے احرام سے ہم کو حج کرنا ہے۔ یہ 2 عبادتیں ایک سفر میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما رہے 2 عبادتوں کی، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب کا حج تمتع۔ ایک حج ہوتا ہے حج قران، کہ جس میں ایک احرام سے دونوں عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو باہر سے آنے والوں کے لیے تو یہ بہت مشقت کا کام ہوتا ہے، البتہ اطراف کے لوگ ایسا حج بھی کرتے ہیں کہ وہ حج کے ایام سے بالکل پہلے، جیسے ابھی جو جہاز آئے 9 تاریخ کو آخری جہاز آیا، وہ اگر چاہتے تھے تو حج قران بھی کر سکتے تھے، کہ اسی احرام سے وہ عمرہ بھی کر لیتے اور بعد میں پھر احرام نہ کھولتے، اور پھر اسی احرام سے حج بھی کر سکتے تھے۔ اگر کسی کو اگر اس کا علم ہوگا، کسی نے اگر بتایا ہوگا، تو ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں نے ایسا کیا بھی ہوگا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی احرام سے دونوں عبادتیں ادا کرنی ہے۔ عمرے میں ہم کو کتنے گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 7-8 گھنٹے، یا بہت ہو گیا تو کتنے 10-12 گھنٹے ہم کو صرف احرام میں رہنا پڑا، بہت ہو گیا تو 18 گھنٹے ہے نا۔ اور حج میں جو ہے کتنا 3 دن ہم کو احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ یہاں سے ہم جو ہے 8، 9 اور 10 کو ہم دوپہر تک کے ماشاءاللہ حج سے وہ عمرے سے نکل ہی جاتے، احرام سے نکل ہی جاتے۔ تو یہ 2 عبادتیں ہیں۔ تو ایک عبادت تو ماشاءاللہ ہم نے کر لی ہے، کون سی عبادت؟ عمرے والی عبادت۔ یہ حج تمتع کی ایک عبادت ہم نے کر لی ہے، اب دوسری عبادت ہم کو کرنی ہے، اور اس کے یعنی مختصر جو تفصیل ہے وہ ہم کو معلوم کرنی ہے۔ 5 دن جو ہے حج کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پہلا دن جو ہے یعنی جو کہ طے ہے، سمجھو 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، لیکن انگریزی تاریخ کے اعتبار سے انگریزی تاریخ اس میں بدلتی ہے ہر سال۔ تو اس سال جو ہے انگریزی تاریخ کون سی ہے؟ 14، 15، 16، 17 ہے نا بھائی؟ یہی ہے نا۔ جمعہ کو کیا آ رہا ہے؟ جمعہ کو کون سی تاریخ آ رہی؟
जुमा को कौन सी तारीख आ रही है? जुमा का 14 आ रही है ना, तो जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल। अगर कोई शख्स 18 आ रही, हाँ, तो 14, 15, 16, 17, 18 है ना, 18 दिन। अगर किसी को जो है रुकना है मीना में तो वो 19 को भी रुक सकता है ना, बुध को भी रुक सकता है। तो गोया कि 5 या 6 दिन है हज के। आमतौर से हाजी 5 दिन का 5 दिन रहते हैं आमतौर से मीना में, लेकिन किसी को अगर रुकना है तो वो 6ठे दिन भी रुक सकता है। तो मेरे हाल ये तरतीब जो है इस तरीके से आप समझिए और अपनी ख़वातीन को भी बताइए। और अगर ऐसा मौका रहे तो ऐसा कोशिश चल रही है कि ख़वातीन को भी कल 11 या 11:30 से यानी ज़ोहर से पहले तक उनमें भी नशिस्त हो। अगर ऐसा माइक का इंतज़ाम हो सकता है, पर्दे का अगर इंतज़ाम हो सकता है तो आप वैसा इंतज़ाम कीजिए इंशाल्लाह। ख़वातीन को भी क्यों महरूम रखना, आमतौर से ख़वातीन बेचारी महरूम रह जाती है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप हज़रात कोशिश कीजिए और मुझे बताइए, तो फिर इंशाल्लाह वो भी मौका निकाल लेंगे। तो देखो हज का जो है पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा है, यानी 14 तारीख जून है। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है इनको मजमा कंट्रोल करना सबसे बड़ा उनका मसला होता है। पहले हादसात हो जाते थे, लेकिन अभी माशाल्लाह कई सालों से कोई हादसा नहीं हो रहा है। तो ये लोग हमको 7 तारीख को इशा के बाद भी यहाँ से निकाल सकते हैं मीना के लिए, समझ रहे? तो ये भी ज़हन में रखिए। 7 यानी ज़िलहिज्जा मतलब 13 तारीख जून की 13 तारीख की शाम में इशा के बाद भी ये लोग हमको यहाँ से मीना के लिए लेके जा सकते हैं। और असल में यहाँ ले जाने का मामला रहता है। बहुत से हाजी परेशान होते हैं कि भाई कैसा करेंगे, क्या करेंगे। हमको वहाँ पर सिर्फ आमाल करना है, बल्कि ले जाने का काम, पहुँचाने का काम और वापस लाने का काम माशाअल्लाह ये लोग खुद करते हैं। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो 7 तारीख की शाम में इशा के बाद भी लेके जा सकते हैं, वरना उसका असल है 8 तारीख की सुबह से शुरू होते हैं हज के अय्याम। हाँ, तो क्या करना है कि बिल्डिंग से यही से मतलब हमको मुहरिम बनकर जाना है, एहराम की हालत में जाना है। पहला काम क्या है? एहराम की हालत में जाना है। अब एहराम की हालत में आने के लिए, मुहरिम बनने के लिए 5 काम करने हैं। अच्छा, पहला काम क्या है कि अपनी बिल्डिंग में हम माशाल्लाह क्या सहूलत है गुसल कर लें। और अगर मौका नहीं है, बाज़ जगह 15 लोगों में एक बाथरूम है, हो सकता नंबर नहीं लग रहा है, तो आप वजू कर ले, गुसल कर ले या वजू कर ले। एक काम ये है और ये सुन्नत है, ठीक है। दूसरे ये है कि 2 बगैर सिली हुई चादरें, जो कि माशाल्लाह जिसको हम एहराम कहते हैं, एहराम की चादरें हैं, वो एहराम नहीं है, एहराम की चादरें हैं। क्योंकि एहराम नाम है हालत का। अच्छा, एहराम नाम ये कपड़ों का नहीं है, तो वो एहराम की चादरें हैं। तो एहराम की 2 चादरें मतलब जो बगैर सिली हुई होती है वो हम पहन लें और उसके अपने कपड़ों में रहें। ये दूसरा काम हो गया, ये आसान हो गया ना। एक तो हमने वजू या गुसल कर लिया, और दूसरे है कि 2 बगैर सिली हुई एहराम की चादरें हमने पहन ली। तीसरा काम ये है कि एहराम की नियत से 2 रकात हमको नफल पढ़ लेना है, ठीक है। और चौथा काम क्या है कि हमको नियत कर लेना है कि अल्लाह हज तमत्तो की जो अहम इबादत है हज, मैं उसका एहराम, उसके एहराम की मैं नियत करता हूँ और हज की मैं नियत करता हूँ। कितने काम हो गए? 4। अभी भी हम मुहरिम नहीं बने। अच्छा, अभी भी मुहरिम, जैसे कोई शख्स वजू करके आ रहा है, बाकायदा पहली सफ में खड़े भी हो गया और खड़े होकर जो है नियत भी कर लिया कि मैं ज़ोहर की जो है 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन वो नमाजी अभी नमाज में हुआ क्यों नहीं हुआ। तो बाकायदा अगर ज़रूरत पड़े तो इधर उधर देख भी लेता है ना। कब नमाज में दाखिल होता है वो? अल्लाह नहीं, नियत भी हो गई उसकी, तब भी नमाज में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाहु अकबर कहेगा तब जाकर वो नमाज में शामिल हो गया। इसी तरह यहाँ पर नियत करने तक भी आदमी मुहरिम नहीं बना, उस पर एहराम की कोई पाबंदी नहीं लगी। 5वां काम करेगा तब जाकर मुहरिम बनेगा। यानी उसको जैसे अल्लाह अकबर नमाज में दाखिल होने के लिए अल्लाह अकबर कहा जाता है, तो हज में दाखिल होने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक 3 मरतबा पढ़ लेगा।
तलबिया पढ़ लेगा तो बस मुहरिम बन गया, है ना भाई। तो मुहरिम बनकर हमको यहाँ से जाना है। मीना पहुंचकर क्या करना है? देखो मीना में आमतौर से 5 नमाजें हमको पढ़नी है। अगर ये सुबह में लेकर जाते हैं, हमको सुबह में लेकर जाते हैं तो हमको जोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 की फजर पढ़ना है, ठीक है। और अगर ये हमको रात में लेकर चल जाते ईशा के बाद तो फिर हमको फजर वहाँ मिलेगी, तो फिर फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, फजर, हो सकता है 6 नमाजें हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, अरफात में ले जाने के लिए वो लोग 9 की सुबह की बजाय मजमे को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है हमारा नंबर ईशा के बाद आ जाए, 8 तारीख की शाम में, तो फिर भी हमारी 5 नमाजें हो जाती है ना। अब मजमा को कंट्रोल करना ये भी एक बहुत मसला है ना, अहम मसला। तो बहरहाल वहाँ हमको एक तो नमाजें पढ़ना है, दूसरे है कि हमने जो तलबिया पढ़कर हम मुहरिम बन गए तो हमको कसरत से तलबिया पढ़ना है। आमतौर से ये होता है कि बिल्कुल चुप चुप हाजी जाते हैं, गाड़ियों में कोई तलबिया नहीं पढ़ता, अगर कोई पढ़ाता है तो उसके आवाज में आवाज मिलाकर पढ़ते हैं। इज्तिमाई तलबिया नहीं है, बल्कि तलबिया हम अभी 2-3 दिन बाकी है, 2-1 दिन बाकी, हम तलबिया अच्छे से याद कर ले, ये बहुत बड़ी चीज है तलबिया। हदीस पाक में है कि तलबिया नाम है, ये हज नाम ही किसका है, एक तो कुर्बानी का और दूसरे तलबिया का, कि खूब जो है तलबिया पढ़ा जाए, आवाज से पढ़ा जाए। तो हम बिल्कुल तलबिया अच्छे से याद कर ले, उसमें कोई झिझक महसूस न करे, शर्म महसूस न करे कि सामने वाला क्या, या तो झिझक क्यों महसूस होगी कि हमको या तो तलबिया सही से याद नहीं होगा या ये कि गलत याद होगा। तो हम अच्छे से याद कर ले, 10 लोगों को सुना दे, 10 मरतबा सुना दे, और बाकायदा पूरी बगैर किसी झिझक के अल्लाह के दरबार में हम हाजिरी दे रहे हैं। जैसे हम क्लासों में लब्बैक कहते हैं, लब्बैक सर के यस सर कहते हैं, तो हम अल्लाह को हाजिरी दे रहे हैं। तो हम तलबिया कसरत से पढ़े, ये दिन तलबिया पढ़ने के हैं, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा आएगा जिस वक्त कि हमको तलबिया बंद करना पड़ेगा। जैसे उम्रे में हमने हजर अस्वद के पास पहुंचने से पहले, तवाफ शुरू करने से पहले तलबिया बंद कर दिया है ना, तो यहाँ पर भी रमी करने से पहले हमको तलबिया बंद करना है। तो कितना 1.5 दिन का तो मामला है, तो हमको खूब तलबिया पढ़ना है, बस में भी पढ़ना है, वहाँ खीमों के अंदर भी इधर उधर बातों में लगने की बजाय खूब तलबिया पढ़ना है। क्योंकि अल्लाह ताला जो सिर्फ दिलों की बातों को जो सुनते हैं, तो हम ऐसा भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसको सुनेगा। और हम दूसरों की तरगीब के लिए खुद पढ़े, ताकि दूसरों को भी तरगीब हो और वो भी जो है खूब तलबिया हम पढ़े। क्योंकि ये अय्याम जो है जिक्र अस्कार के हैं। कौन से अय्याम? मीना के अय्याम। तो हम ये 5 नमाजें पढ़ेंगे और खूब जो है ये जिक्र अस्कार, दरूद और इस्तिग़फ़ार, इसका हम एहतमाम करेंगे, तलबिया का एहतमाम करेंगे, ठीक है। ये हज का पहला दिन हो गया। काम क्या हुए? कुछ भी नहीं, बस एहराम पहनकर हम गए और वहाँ पर हमने 5 नमाजें पढ़ी और खूब अल्लाह का जिक्र किया। अलबत्ता अगर फजर की नमाज हमारी मिनाही में होती है तो वहाँ हमको तकबीर तशरीक शुरू करनी है फजर की नमाज के बाद, जैसा कि हम अपने इलाकों में करते हैं। वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो तो तमाम आलम के मुसलमानों पर वाजिब है वो चीज़, चाहे हाजी हो या गैर हाजी हो, यहाँ तक कि औरतों पर भी वाजिब है। तो फजर की नमाज के बाद तकबीर तशरीक शुरू करना है। बहरहाल फिर 9वीं तारीख को हमको अरफात ले जाया जाएगा, या हो सकता 8 तारीख को ईशा के बाद ले जाया जाएगा। जो भी सूरत हो, तलबिया हम पढ़ते हुए जाए अरफात के मैदान में। बाकायदा रेलवे जो स्टेशन है वहाँ पर ले जाया जाता है, पूरे एहतमाम के साथ बैनर होते हैं इन लोगों के पास, और वो जो खादिमुल हुज्जाज होते हैं तो उनके पीछे पीछे जो है तमाम हाजी होते हैं, पूरी रहबरी होती है, कोई परेशानी का मामला नहीं होता है। तो बाकायदा फिर ट्रेन में भी पूरे तौर से अच्छा कंट्रोल करते हैं वो लोग, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। फिर वो अरफात हम बहरहाल पहुँचेंगे, वहाँ पर हमको क्या काम करना है? वकूफ करना है। देखो पहले दिन भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, असल 10 तारीख को ज़्यादा काम है, याद रखिए। असल काम कौन सी तारीख को है? 8 तारीख को तो आपने देख लिए। पहले दिन क्या काम है कि बस हमको मुहरिम बनकर जाना है और वहाँ पर 5 नमाजें पढ़ना है, खूब जिक्र अस्कार, दरूद और इस्तिग़फ़ार करना है, और फजर की नमाज के बाद अगर फजर की नमाज वहाँ पर हमारी हो रही है या अरफात में हो रही है, तकबीर तशरीक शुरू करना है। और 9वीं तारीख की सुबह में या ईशा के बाद 8 तारीख को अगर हमको अरफात ले जाया जाए तो हम जो है वहाँ अरफात के वहीं पर रात में हमारा क़ियाम होगा, है ना। और यहाँ पर ये जमात के साथ नमाजें होंगी, खीमों के अंदर, मीना के अंदर जमात के साथ नमाजें होगी इंशाअल्लाह। ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, फजर जो है काय के साथ होगी? जमात के साथ होगी। कोई भी
ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی حافظ عالم ماشاءاللہ آپ کو مل ہی جائے گی، تو ان سے آپ درخواست کیجیے، تو وہ اگر خیمے اپنا خیمہ اگر ایک ہی رہے تو انشاءاللہ ہم خود بھی وہاں نماز پڑھائیں گے، آپ فکر مت کیجیے۔ ہاں تو جمعہ پڑھائیں گے نا، جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ 9 تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ عرفات کے میدان میں جا کر، یہ سب سے اہم دن ہے، سب سے اہم چیز ہے، حج کی سب سے بڑی چیز۔ ایک حاجی نے سب کچھ کیا لیکن عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں پہنچا، حج نہیں ہوا اس کا۔ سب کچھ کیا اس نے لیکن کیا نہیں کیا؟ عرفات کے میدان میں 1 منٹ کے لیے تو بھی پہنچنا ضروری ہے۔ چنانچہ جو حاجی بیمار ہوتے ہیں اور دواخانے میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو حکومت باقاعدہ ان کو ایمبولینس میں وہاں سے کم لے جا کر 1-2-5 منٹ ٹھہرا کر پھر جو ہے دواخانے میں لے جاتا تاکہ ان کا حج بہت بڑی بات۔ تو یہ سمجھیے کہ حج نام ہی ہے وقوف عرفہ کا۔ اچھا، وقوف کے معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونا، اچھا، ٹھہرنا۔ لیکن وہاں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ صرف کھڑے ہونا نہیں ہے۔ کوئی آدمی خیمے میں بھی کھڑے ہو گیا تو اس کا وقوف ہو گیا، ٹھہر گیا تو بھی وقوف ہو گیا، لیکن وہاں میدان میں نکل کر گرمی کی پرواہ کیے بغیر، وہاں کی تپش کی پرواہ کیے بغیر، اور انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہاں کی گرمی اور تپش سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عجیب اللہ کی رحمت ہے حاجیوں پر۔ اپنی طرف اگر ایسی گرمی ہو تو پریشان ہو جائے آدمی، لیکن یہاں گرمی وغیرہ کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر ہم کو میدان میں نکل کر خوب لمبی لمبی دعائیں کرنا ہے، پچھلی زندگی کے بارے میں بھی دعا کرنا ہے، اگلی زندگی کے لیے دعا کرنا ہے، خود کے لیے دعا کرنا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے۔ دیکھو دعا کا طریقہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، بات آ گئی کہ دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ دعا کی شروعات کی جائے اللہ کی تعریف سے، بے شک، اور اللہ کی تعریف کا جملہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس سے بڑھ کر کوئی جملہ تعریف کا نہیں ہو سکتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام عالم کا رب ہے سب۔ تو ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف سے دعا شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ہے نا، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، درود شریف۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر والدین کے لیے دعا کریں۔ دعا کے قبول ہونے کے ذریعے بتلا رہا ہوں، اللہ کی تعریف سے شروع کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر ماں باپ سے شروعات کرے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے 2 دعائیں قرآن میں بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بہت جامع دعائیں ہیں۔ ایک تو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا پوسا۔ کتنی تکلیفیں ماں باپ اٹھاتے ہیں، یہ دعا۔ ابھی تو امام صاحب نے مغرب کی نماز میں یہی آیت پڑھی ہے نا، یہ بڑی مسجد کے اندر یہی آیت پڑھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسرے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو والدین کے لیے دعا کرے، پھر اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، پھر جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، زندوں کے لیے بھی کرے، مرحومین کے لیے بھی کرے۔ اگر عربی کی دعا یاد نہیں ہے، ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ دوسرے خطبے میں یہ دعا ہے، ہم ہر جمعہ اس کو سنتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے، اس لیے یاد نہیں ہوتی ہے۔ اردو میں یا اللہ حضرت آدم علیہ پہلے ماں باپ کے لیے کر لیے، پھر اپنے لیے کر لیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار، اپنے جو کچھ مسائل ہے وہ کر لیے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کے نام یاد آئے ان کے لیے کر لیے، جن کے نام یاد نہیں آئے یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا ہم سے جو ہے فون پر کہا ہے، آپ جو ہے اچھے سے جانتے ہیں، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، یا اللہ سب کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے۔ اور جتنے مرحومین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آپ کی رحمت میں آ چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ کتنی جامع دعا ہو گئی، کوئی نہیں چھوٹا آپ کی دعا میں سے، کوئی مسلمان نہیں چھوٹا۔ اور اتنے تمام مرحومین کے برابر اور تمام زندوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں لکھی گئی۔ اور پھر حرم کی نیکی، اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 دیتے ہیں، اور یہاں پر ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہے۔ تو دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا کیلکولیٹر آج تک نہیں بن سکا جو یہ حساب لگا سکے، اتنی نیکیاں ملے گی۔ تو دعا کریں گے ہم۔ اللہ کے نبی نے 5 گھنٹے تک دعا فرمائی تھی، ہاتھ اٹھا کر۔ ہم اگر ایک ساتھ
5 گھنٹے نہیں دعا کر سکتے تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کر کے 5-6 گھنٹے ہم دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. دعا کا دن ہے یہ کون سا؟ اور نیت کیا کرنا ہے کہ اللہ میں بس آپ کے لیے یہ وقوف کرتا ہوں, حج کا وقوف کرتا ہوں, آپ اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما لیجیے. ہر جگہ بس یہ دعا کرنا ہے, ہر جگہ. احرام پہنتے وقت بھی کہ اللہ یہ احرام کی نیت سے میں جو ہے حج کی نیت سے احرام پہنتا ہوں, قبول فرما لیجیے, آسان فرما لیجیے. اسی طرح عرفات کے اندر بھی وقوف کے اندر ایسی نیت کریں. ٹھیک ہے, وقوف کا وقت تو کب سے کب تک ہے؟ اگرچہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود برابر ہم کو پہنچاتے, لیکن بعض حاجی ظہر سے پہلے ہی وقوف کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر سو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا سو جاتے ہیں, ان کو اٹھانا پڑا کہ بھئی ابھی ظہر کی نماز کے فوراً بعد وقوف کرنا چاہیے. ظہر کی نماز کے فوراً بعد, کیونکہ زوال سے لے کر مغرب تک یعنی غروب تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے چاہے ایک ساتھ جو ہے کھڑے رہیں 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ جتنا ہمارے بس میں ہے, یا آدھا گھنٹہ کر کے جو ہے تھوڑا بیچ میں وقفہ لے کر انٹرویل لے کر جو ہے کریں. ہماری اتنی طاقت نہیں ہے, کمزوری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوریاں بتلائیں. اس وقت مسلمان جہاں جیسی بھی محنتیں کر رہے ہیں, ان کی محنتوں کی قبولیت, جہاں پریشان ہیں مسلمان ان کی, خاص طور سے اہل فلسطین کے لیے. بہرحال جو بھی آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے. ہو گیا, یہ دوسرا دن ہو گیا ہمارا. کیا کام کرنا پڑا ہم کو؟ وقوف عرفہ. وقوف عرفہ میں البتہ کچھ معمولات ہم لے کر جائیں جو حدیث سے ثابت ہے, تو اس میں تھوڑا سا کیا ہے ٹائم ہمارا گزر جائے گا اس میں, کہ ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ جتنا ہو سکے 300 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھیں گے 100 مرتبہ. اسی طریقے سے جو ہے درود شریف, وہ بھی درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم, یہ پڑھیں گے 100 مرتبہ. اور اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک تو چھوٹا سا استغفر اللہ ہوتا, لیکن ہم بڑا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اگر کسی کو سید الاستغفار یاد ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اگر یہ یاد ہے تو یہ ہم پڑھیں. بہرحال یہ پڑھیں, دعائیں کریں, اور خوب جو ہے تلبیہ پڑھیں, اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں, اور تحمید الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں. جو ذکر کرے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ کلام ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. معمولی بات نہیں. تو یہ ہمارا دوسرا دن ہو گیا. غروب ہوتے ہی وہاں پر ہم کو ٹھہرنا نہیں ہے, وہ خود ایسے ہم کو نکال دیتے ہیں. وہاں سے نکل کر ہم کو سیدھا کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ. اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لو, عام دنوں میں رات جو ہے یعنی گزرے آنے والے دن سے ملی ہوئی ہوتی ہے, لیکن حج کے دنوں میں رات گزرے ہوئے دن سے ملی ہوئی ہوتی ہے. عام طور سے ہماری تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب بعد. تو شروع ہوتی ٹھیک ہے مغرب بعد, لیکن یہاں پر جو ہے حج کی جو ایام ہے 5 دن, تو یہ سمجھو کہ 8 تاریخ کی فجر کے بعد سے لے کر 9 کی فجر تک ایک دن ہو گیا. پھر 9 کی فجر کے بعد سے لے کر 10 کی فجر تک ایک دن ہو گیا. تو ہم جو ہے ابھی دوسرا دن مکمل نہیں ہوا ہمارا, صرف دن ہوا, ابھی اس کی رات باقی ہے. ہاں, تو ہم جو ہے غروب ہوتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے مزدلفہ کے لیے. باقاعدہ اسٹیشن ہمیں پہنچایا جائے گا, ٹرینوں میں ہم بیٹھیں گے, اور برابر مزدلفہ کے میدان میں ہمارا استقبال ہوگا. اور کھانے کے پیک ہاتھ میں رہتے ہیں, پھر بھی وہ بیچارے خدمت والے ہاتھ میں ہمارے کھانے کے پیک دیں گے. اور مزدلفہ میں آ کر, مزدلفہ یہ بہت اہم رات ہے, یہاں رات گزارنے کا کام ہے, یہاں رات گزارنا. وہاں آ کر ہم شروع میں کیا کریں, مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں, یہ کام کرنا ہے. مزدلفہ میں آ کر آتے ہی کیا کرنا ہے, مغرب اور عشاء وضو وغیرہ کر کے مغرب اور عشاء ہم کو عشاء کے وقتوں میں پڑھنا ہے, عشاء کے. اور عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر پڑھنا ہے, اپنے اپنے خیموں میں پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر کسی کو موقع ملے نمرہ جانے کا, مسجد نمرہ جانے کا, کوشش نہیں کرنا ہے, اگر قریب میں ہے اور جا سکتے ہیں تو ہم جائیں, ورنہ ہم جہاں ہیں انشاءاللہ وہیں پر ہم کو مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے. تو ظاہر ہے کہ اتنے دور ہے, اتنا بڑا میدان ہے, تو ہم اپنے اپنے خیموں میں نمازیں پڑھیں گے, ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے.
ٹھیک ہے نا, اور باقاعدہ 4 رکعت پڑھیں گے. اور یہاں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنا ہے, مغرب وہاں نہیں پڑھنا ہے, بلکہ مغرب ہم کو پڑھنا ہے کہاں پر, مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنا ہے, عشاء کے وقتوں میں پڑھنا ہے. پہلے مغرب پڑھیں گے, اذان دیں گے, اقامت کہیں گے, اور پہلے مغرب پڑھ لیں گے. اور پھر یہ ہے کہ وہ تکبیر تشریق بھولیں گے نہیں کسی نماز کے بعد, ہے نا, نہ عرفات میں بھولیں گے نہ مزدلفہ میں بھولیں گے. اور اس کے بعد جو ہے فوراً عشاء کی نماز پڑھ لیں گے 4 رکعت. پھر دونوں فرضوں کے بعد مغرب کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے. اس کی بھی پڑھے گا نہیں. اور پھر عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں گے. یعنی دونوں فرض ایک ساتھ پڑھ لیں گے, پہلے 3 اور بعد میں 4, اور بعد میں پھر دونوں کی سنت پڑھ لیں گے ترتیب سے. پہلے مغرب کی 2 رکعت, پھر عشاء کی 2 رکعت, پھر 3 رکعت. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا, تھوڑا سا آرام کر لینا ہے, مزدلفہ میں تھوڑا سا آرام کر لینا, ایک دم سو جانا نہیں فجر تک, بلکہ تھکاوٹ دور ہو جانے تک کے سے. اس کے بعد ہم اٹھے, ہم تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, دعا اور استغفار میں ہم جو ہے لگے. تکبیر, تحلیل اور یہ جو تلبیہ, کیونکہ تلبیہ بھی بند نہیں ہوا. عام طور سے تلبیہ میں بہت غفلت دیکھی جا رہی ہے, عام طور سے تلبیہ میں بہت غفلت دیکھی جا رہی ہے. تلبیہ بالکل اتنا تلبیہ پڑھنا چاہیے کہ باقاعدہ ایک شور, ایک وہ لگے, آواز لگے کہ بھئی عجیب ایک سما یعنی بن جائے تلبیہ کا. تو یہاں پر ہم کو جو ہے یعنی رات میں عبادت کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے. یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے حاجیوں کے لیے. کتنا اچھا موقع اللہ نے عطا فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی اذان ہوگی, اور فجر کی اذان ہونے کے بعد جو ہے وہاں فجر کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. اس کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے. رات میں وقوف نہیں ہے, فجر کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے تک. تو فجر کی نماز کے بعد ہم قبلہ رخ ہو کر جو ہے باقاعدہ مزدلفہ میں وقوف کریں گے کہ اللہ میں آپ کے لیے حج کا وقوف کرتا ہوں, مزدلفہ کا وقوف کرتا ہوں, آپ اسے قبول فرمائیے, آسان فرمائیے. وہاں پر بھی ہم جتنی دعا کرنا چاہے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس کا خیال رہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم کو ایک کام اور بھی کرنا ہے. اس لیے بس ہم جو ہے دیکھ لیں کتنا ٹائم ہے. ایسے عام طور سے یہاں پر فجر بہت پہلے وقت ہو رہی نا, تو اس لیے کافی ٹائم ملتا ہے. وقوف مزدلفہ کے اندر وقوف کا اچھا وقت ملتا ہے, تو ہم وقوف وغیرہ کر لیں, دعا وغیرہ کر لیں, کھڑے ہو کر کرنا ہے یہ. اور پھر جیسے دیکھیں ہم کہ اب سورج نکلنے کے قریب ہے, تو اس سے پہلے ہم وہاں سے کنکریاں چن لیں, 70 کنکریاں چن لیں. کتنی؟ اور 70 کنکریاں چن کر اپنے پاس رکھ لے ہوئے, اور جیسی سورج نکلے بس وہاں ٹھہرنا نہیں ہے, وہاں سے ہم کو نکل جانا. یہ حج کے 2 دن ہو گئے, 8 کی فجر کے بعد سے لے کر 9 کی فجر تک, 9 کی فجر کے بعد سے لے کر 10 کی فجر. ٹھیک ہے نا. اور اب یہاں سے ہم کو نکلنا ہے کہاں پر؟ جمرات. اب یہ ہے کہ یہاں کے جو معلمین ہیں, اب یہ ان کو تجربہ ہوتا ہے اس کا کہ اب سامان لے کر جانا پڑتا ہے, چونکہ وہاں رات میں قیام کرنا پڑتا ہے, تو ایک بچھانے کے لیے چٹائی ہوتی ہے, ایک اوڑھنے کے لیے چادر ہوتی ہے. تو اب سامان اگر زیادہ ہے اور وہاں جمرات کے اندر بھیڑ ہوتی ہے, اتنی بھی بھیڑ نہیں ہوتی کہ کچھ وہ ہو جائے, ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں. بہت ابھی توسیع بہت ہو گئی ہے, بہت آسانی ہے. لیکن پھر بھی اگر سامان زیادہ ہے تو خیمے میں چلے جائیں, اور خیمے میں جا کر جو ہے سامان رکھ دے, اور پھر تھوڑا ہلکا پھلکا ہو کر وہاں سے راستے بنے ہوئے ہیں, باقاعدہ سائے کے راستے بنے ہوئے, پورے پتھروں کا شیٹ لگا ہوا ہے پورا وہاں تک کی جمرات تک کی. تو ہم جو ہے بہرحال یا تو ڈائریکٹ تو جمرات جائے, یا خیمے میں سامان رکھ کر جمرات جائے. وہاں کنکری مارنا ہے صرف ایک شیطان کو. ہم کو جس ترتیب سے لے جائیں گے یہ لوگ معلمین اور اسی طرح خادم الحجاج, تو وہ اسی ترتیب سے لے جاتے ہیں کہ پہلا ستون آتا ہے, پہلا شیطان, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. تو ہم کو پہلا بھی چھوڑ دینا ہے پہلے دن. پہلا مطلب یہ پہلا بھی چھوڑ دینا ہے, دوسرا بھی چھوڑ دینا ہے, اور تیسرے کے پاس جا کر جو ہے 7 کنکریاں اس طریقے سے کوشش کرنا ہے. بلکہ کوشش تو اپنی کام نہیں آتی, وہاں وہ جس طرف سے بھی ہم کو لے جائے, ہو سکتا ہے ادھر سے لے جائے یا ادھر سے لے جائے, دونوں طرف سے کنکریاں ماری جاتی ہے. تو ہم جو ہے سنت البتہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے کھڑے رہیں کہ جمرہ, جیسا اب یہ جمرہ ہے تو یہ ہمارے سامنے رہے, اور دائیں طرف جو ہے مینا کے خیمے رہے, اور اس طرف جو ہے کیا ہے مکہ مکرمہ میں. تو اس طرح کنکری شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھے کے بیچ میں. اور کنکری کیسی لینا ہے؟ چنے سے کچھ بڑی اور کھجور کی گٹھلی سے کچھ چھوٹی. بہت زیادہ بڑی لینے کی ضرورت نہیں,
وہ کنکری اس طریقے سے مارنا ہے. اگر نیچے گراؤنڈ فلور میں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے رمی کرنے کا تو پھر تو بہت اچھا ہے کہ آپ اس کی جڑ میں ماریں, خود ہی وہ جو گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس کے اندر کنکری گر جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے آپ کو سیکنڈ پر یعنی موقع ملے, سیکنڈ پر موقع ملے تو پھر آپ کو جو ہے نیچے ہو کر مارنا ہے تاکہ کنکری پلٹ کرنا ہے. اچھا ایسے نیچے ہو کر مارنا, ایسے جو دیوار ہوتی ہے نا تو ایسے مارے تاکہ وہ نیچے گر جائے. ٹھیک ہے, اور اگر واپس بھی آئے تو اس کو ٹکرا کر نیچے گر نیچے گر جائے. اگر اوپر ماریں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ریٹرن ادھر آ جائے گی. تو ہم کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکری مارنا ہے. اور یہ دعا یاد ہے آپ کو کہ رغما للشیطان و رضا للرحمن, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کہ اللہ شیطان کو کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے میں یہ کنکری مار رہا. اور اللہم اجعلہ حجا مبرورا اور وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا, یہ دعا بھی اگر یاد ہے تو یہ بھی ہم پڑھ لیجیے. 7 کنکریاں مار دی ہم نے, بس سیدھا ہم وہاں سے ریٹرن راستہ خود ہی مل جاتا ہے وہاں, بلکہ ٹھہرنے کا بھی موقع نہیں ملتا, پولیس خود ہی ہم کو راستہ بتا دیتی ہے. تو ہم سیدھا اپنے خیمے میں آ جائے, دعا وغیرہ کچھ کرنا نہیں ہے. اس جمرے پر جو ہے کنکری مارنا ہے 7 کنکریاں, اور اس کے بعد سیدھا کہاں آ جانا ہے, خیمے میں آ جانا ہے. کیونکہ سب نے ٹوکن لیے ہوئے ہیں, انتظار کرنا ہے قربانی کا. قربانی کا کیا کرنا ہے بھائی, انتظار کرنا ہے. ایسے یہ لوگ جو ہے بہت فاسٹ نظام ہے ان کا. ہو سکتا ہے یہ 10 بجے بولتے ہیں کہ 10 بجے فنش ایسا بولتے ہیں, لیکن ہم 11-12 بجے تک, ظہر تک بھی کیا ہے احرام میں رہ سکتے نا, اتنا ثواب زیادہ ملے گا. احرام میں رہنے کا ثواب ہے مستقل. تو یہ ہمارا جو ہے 10 تاریخ کے 6 کام ہے. اس میں سے ایک کام تو وہ مزدلفہ کا وقوف ہو گیا ہے نا. دوسرے ہم نے وہ بڑے شیطان کو کنکری مار دی, ٹھیک ہے, 2 کام ہو گئے نا. تیسرا کام قربانی کے انتظار میں ہم خیمے میں آ گئے, اور انشاءاللہ 12-1 بجے تک, بلکہ آج کل تو شاید وہ بار کوڈ وغیرہ بھی دیا انہوں نے, تو اس پہ اسکین کر کے ہم چیک بھی کر لے سکتے ہیں. ہاں, تو وہ تیسرا کام ہو گیا. پھر بھی دیکھو مشنری ہے, یعنی یہ انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے. ہو سکتا ہے ہم نے اسکین کیا اور ہم کو پتہ نہیں چلا, تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 101% نہیں 200% یہ قربانی ہماری یہ لوگ حکومت بڑے اچھے انتظام سے کرا دیتی ہے. اس لیے ہم پورے اطمینان کے ساتھ, اگر اطمینان نہیں ہو رہا تو ظہر کے بعد اور 1 گھنٹہ رک جائے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے حلق کریں. تو تیسرا کام کیا ہو گیا, قربانی کا. چوتھا کام کیا ہو گیا, حلق کا. ٹھیک ہے, 4 کام ہو گئے. اس کے بعد جو اگر موقع ہے, ہاں طبیعت میں نشاط ہے, کیونکہ اگرچہ ہم ٹرینوں سے آ رہے جا رہے, لیکن ہے وہ ٹرین سے آنا جانا, لیکن پیدل جتنا ٹرین میں سفر ہم کرتے ہیں اتنا پیدل بھی چلتے ہیں. تو اگر طبیعت تھکی ہوئی ہے تو دیکھ لے, تھوڑا سا آرام کر کے ہم جو ہے 2 کام ابھی اور باقی ہے آج کے, ایک طواف زیارت اور ایک سعی. تو اگر موقع ہے جا سکتے ہیں, اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھیں, اور باقاعدہ جو کمزور ہے, ضعیف لوگ ہیں ایسے, تو ان کو باقاعدہ ان کا خیال رکھیں گے, انشاءاللہ ان کے حج میں ہمارا بھی حصہ لگے گا. تو ہم جو ہے دوسروں کا خیال کرتے ہوئے طواف زیارت بھی کر لیں اس دن, بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر سعی کر لیں. اور طواف زیارت میں وہی کہ اللہ میں جو ہے طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں, قبول فرما. سعی کے اندر بھی یہی ہے. اور طواف اور سعی کا تو ماشاءاللہ آپ کو سب معلوم ہے, سول کپڑوں کے اندر جو ہے, سادے کپڑوں کے اندر طواف زیارت ہوگا, اور ان تاریخوں کے اندر کوئی بندی نہیں ہوتی ہے, نیچے کوئی بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے جھوٹ موٹ کا احرام پہن کر جانے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے بھائی. ہاں, تو سول ڈریس کے اندر ہم جو ہے جا سکتے ہیں. آپ اجازت رہی, طواف وداع تک رہتی ہے, حج کے بعد ایک دم عام رہتا ہے. تو یہ 6 کام ہو گئے ہمارے. کون سی تاریخ میں, 10 تاریخ میں, ٹھیک ہے. پھر مینا میں رات کو ہی قیام کرنا ہے. اچھا, تلبیہ بند کا کب کی ہم نے, شیطان مارتے ہی اس سے پہلے ہی ہم کو تلبیہ بند کر دینا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, خوب تکبیر, تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ. ابھی دیکھو مغرب میں حدیث, ریاض الصالحین کی حدیث پڑھی گئی کہ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی ذکر. اسی طرح قرآن کریم ہم کو اگر پڑھنے آتا ہے تو قرآن کریم پڑھیں. قرآن کریم بھی سب سے افضل ذکر ہے اللہ کا. اسی طریقے سے تسبیح, سوم کلمہ پڑھے, جو پڑھنا ہے. بس یہ کہ ذکروں کے ایام ہے یہ, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنوں میں تم جو خوب جو ہے میرا ذکر کرو. کام کیا ہے, کام یہی کام ہے. تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کو ادا پسند آئیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین بنا دیں گے انشاءاللہ آگے کی زندگی میں. تو بس پھر 11 تاریخ کی پھر فجر پڑھنا ہے, عشاء پڑھنا ہے, فجر پڑھنا ہے, اور 10 میں ظہر بھی پڑھنا ہے,
اور تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو کتنے دن ہو گئے ہمارا بھی؟ 11ویں کی جو ہے فجر پڑھ لی ہم نے, 3 دن ہو گئے ہمارے, ٹھیک ہے. 8 کی فجر کے بعد سے 9 کی فجر تک, 9 کی فجر کے بعد سے لے کر 10 کی فجر, 10 کی فجر سے لے کر 11ویں کی فجر تک 3 دن ہو گئے. 11 اور 12 تاریخ 2 دن بچے, اس میں کچھ زیادہ کام نہیں ہے, ایک ایک کام میں سے. کتنا بھائی؟ ایک ایک. پہلے بھی 2 دنوں میں زیادہ کام نہیں تھا, صرف 10 تاریخ کو زیادہ کام ہے. اور اس میں 11 اور 12 تاریخ میں ایک ایک کام کرنا ہے. نمازیں تو پڑھنا ہی ہے, وہ تو ہر جگہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. تکبیر تشریق بھی ہم اپنے علاقوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ذکر و اذکار البتہ وہ کثرت سے کرنا ہے کہ تینوں جمرات کی ہم کو رمی کر کے آنا ہے. دونوں دن تینوں جمرات کی رمی کر کے آنا ہے. اور 10ویں تاریخ میں تو یہ سہولت تھی کہ یعنی زوال سے پہلے تک بھی اس کا, زوال سے پہلے بھی اس کا وقت ہے رمی کا, زوال کے بعد بھی کر سکتے. لیکن 11 اور 12 تاریخوں میں رمی کا وقت تو بدل جاتا ہے کہ وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور پھر غروب تک رہتا ہے. اس میں مسنون وقت تو ہے, پھر ایک مکروہ وقت بھی ہے. تو ہم کو 11 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ زوال کے بعد جا کر تینوں شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. 70 میں سے جو ہے 7 چلے گئی, کتنی بچی تھی ہمارے پاس؟ 63. تو آج جو ہے پھر 21 کام آئے گی, ہے نا. تو پہلا جو جمرہ ہے اس کو 3, اسی طریقے سے جو ابھی ترتیب بتلایا آپ کو ہم نے. اگر ادھر سے کھڑے ہونا ہے, ادھر سے اگر پولیس نے ہم کو ادھر سے گھسا دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے پھر الٹا ہو جائے گا کہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی مکہ مکرمہ ہو جائے گا, ہے نا, اور الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے مینا کے خیمے ہو جائے گی. تو جیسے بھی ترتیب ہے تو 7 کنکریاں پہلے شیطان کو مار کر علیحدہ ہو کر دعا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت لمبی لمبی دعائیں کی. ہم کم سے کم 20 آیتیں پڑھے اتنی مدت تک. 20 آیتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں. تو ہم 5-7 منٹ دعا کریں, ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے شیطان کے پاس جائیں, وہاں پر بھی جو ہے کنکریاں 7 کنکریاں ماریں اور پھر جو ہے علیحدہ ہو کر دعا کریں 5-7 منٹ. پھر اس کے بعد جو ہے تیسرے شیطان کے پاس جائیں, بڑے شیطان کے پاس, اور وہاں جا کر جو ہے پھر کنکریاں مارے اور وہاں پر دعا نہیں کرنا ہے, بغیر رکے کہ وہاں سے سیدھا پھر آ جانا ہے, خیمے میں آ جانا ہے. پھر وہی مغرب پڑھو, عصر سے پہلے اگر پہنچے تو عصر پڑھیے, مغرب پڑھیے, عشاء پڑھیے, پھر فجر پڑھیے. 12 کی فجر ہو گئے 4 دن, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 12 تاریخ شروع ہو رہی ہے, یہ 5واں دن حج کا. اس میں بھی ایک ہی کام کرنا ہے, یہی تینوں رمی نہیں, وہ جمرات کی رمی کہ یعنی تینوں جو ہے جمرات کو جو ہے 7 کنکریاں مارنا ہے وہی ترتیب سے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر, اور پھر رغما للشیطان وبذل الرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. یہ دعا جو ہے ہم پڑھیں, اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے. آج بھی دونوں جگہ دعا کرنا ہے. پہلے شیطان کو کنکری مار کر علیحدہ ہو کر دعا کرنا ہے, دوسرے شیطان کو کنکری مار کر علیحدہ ہو کر دعا کرنا ہے, اور تیسرے شیطان کو کنکری مار کر بغیر رکے کے اپنے مینا خیمے میں آ جانا ہے. تو یہ گویا کہ اس طریقے سے حج کے 5 دن ہو گئے, یا 5.5 بولو کیونکہ ابھی رات باقی ہے نا. یہ مینا کے جو ہے عام طور سے حاجی 5 ہی دن وہاں رکتے ہیں, اور یہی 5 دن ہے. اگر کسی کو مکے آنا ہے تو غروب سے پہلے وہ مکہ آ سکتا ہے, غروب سے پہلے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر غروب آپ تیاری کر رہے ہیں اور سورج ڈوب جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ تیاری میں ہے اور آپ نے نیت کر لیا اور آپ بس کے انتظار میں ہے تب بھی آپ پر کوئی آنے والے دوسرے دن کی جو ہے رمی واجب نہیں ہوگی اگر آپ تیاری میں ہے تو. لیکن اگر آپ نے جو ہے آپ 13ویں تاریخ کو رکنے کی نیت سے اگر آپ ٹھہر گئے غروب تک, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا, تو پھر آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے, رات میں قیام کرنا ہے, اور پھر 13 تاریخ کی بھی رمی کر کے ہی واپس آنا. ہاں, تو اگر جن حاجیوں کو رکنا ہے تو وہ رک سکتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے پھر مغرب عشاء فجر پڑھے. اور فجر کے بعد البتہ اس دن یہ سہولت ہوتی ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد بھی جو ہے رمی کی جا سکتی ہے, اگرچہ وہ مسنون نہیں ہے, افضل نہیں ہے. افضل وہی ہے زوال کے بعد رمی کر کے پھر جو ہے مکہ مکرمہ ہے. طواف زیارت جو ہے 10 تاریخ کو اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر 12 سے زیادہ اگر کسی نے تاخیر کیا تو اس پر تو دم واجب ہو جائے گا مرد حضرات پر, لیکن خواتین کے لیے سہولت ہے کہ
اگر ان کے کچھ ایام جو ہے میل نہیں کھا رہے ہیں تو باقاعدہ وہ یعنی 10 کو نہیں تو 11 کو 12 کو، اور اگر 12 کو بھی اگر نہیں کر سکی تو 13 14 15 جب بھی بہرحال وہ پاک ہوگی اس وقت وہ طواف زیارت و سعی کرے گی، اور ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال حج کے 5 ایام کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ کی جو ہے حاضری کے متعلق انشاءاللہ حج سے آنے کے بعد انشاءاللہ کوئی نشست کو لے کر مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے وہ بھی بہت اہم حاضری ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو بتلا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ طواف رمی مارنے کے بعد طواف زیارت ڈائریکٹ جا سکتے کیا؟ قربانی بعد میں کرے کل اگر ہاتھ سے قربانی کرنے کی ہے تو؟ نہیں تو پہلے قربانی ہے، بعد میں طواف سے زیارت کیجیے۔ اچھا، اور جو لوگوں کا جیسا آپ نے کہا کہ جو لوگ بیمار رہتے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے عرفات لے کر جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر ان کا مزدلفہ کی رہ جا رہی ہے کیونکہ وہ لوگ ہاسپٹل میں بھرتی ہے، تو پھر ان ترتیب بناتے ہیں وہ سرکاری، وہ باقاعدہ دم وغیرہ کی کچھ ترتیب بناتے رہتے ہیں۔ اور جو کنکریاں بچیں گے تو ہیں۔ کنکریاں بچیں گی تو وہی چھوڑ دینا مینا۔ نمبر کون سا ہے؟ یہ میرے موبائل میں ڈالنا پڑے گا 108 میرے موبائل میں ڈال پہلے جو ہے ہم کو صاف آ جائے گا وہاں سمجھ۔ ہم کو جس 108 ترتیب سے میں نا؟ لے جائیں گے تو پہلا شیطان آئے گا چھوٹا، پھر وہ بیچ والا، پھر بڑا شیطان آتا ہے، ہمیشہ یہی ترتیب رہتی ہے۔ تو اس لیے پہلے دن ہم کو 2 چھوڑ کر وہ بڑے کے پاس جانا ہے، ہاں، اور اس کو کنکری مارنا ہے۔ ابھی اوپر جائیں گے کیا؟ گھر جائیں گے اوپر؟ نہیں، دوسرے دن جو ہے پہلے کے پاس ہی پہنچ رہے نا ہم، پھر پہلے کے پاس جاؤ، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس۔ ہاں، 1 نمبر 2 نمبر 3 اتنی آسانی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تقریباً 20 میٹر چوڑے ستون بنے ہوئے، 20 میٹر کے چوڑے ایسے ستون بنے ہوئے۔ اور کس کی رمی مارنے کے جو وکیل بن رہے تو ہاں، اس ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لیجیے، یہ رمی جو ہے بعض مرتبہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ خواتین، خاص طور سے مرد و حضرات اپنی خواتین کی طرف سے رمی کر لے رہے ہیں۔ یہ بالکل کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ ایسی حالت اگر ہو جائے کسی عورت کی ہو جائے یا کسی مرد کی ہو جائے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اچھا، تب جا کر گنجائش ہے کہ اس کی طرف سے کوئی شخص رمی کرے جا کر، ورنہ اگر وہ وہاں جا سکتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی رمی کرے، عورتوں کا اس میں نقصان نہ کرے ہم، وہ بیچاری اس سے ان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رمی میں یہ وکالت وغیرہ ہم اس شکل میں کر سکتے ہیں کہ بالکل کسی کو کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ہوتا ہے ایسا کہ وہ بالکل کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر رمی کرنا ہے۔ تو اس لیے رمی کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ حج بدل میں کیا نیت کرنا ہے پر ابھی؟ حج بدل میں ہر جگہ جس کی طرف سے حج ہم کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا ہے کہ اس کی طرف سے احرام کی میں نیت کرتا ہوں، اس کی طرف سے میں جو ہے طواف کی نیت کرتا ہوں، میں فلاں کی طرف سے جو ہے نام لے کر باقاعدہ نام اور والد کے نام کے ساتھ میں جو ہے سعی کرتا ہوں ہر جگہ۔ موبائل پہ وارے چڑھ رہا کہ بھائی حنفی کے آگے نماز نہیں پڑھنا ہوگا، مولانا حنفی ہے کہ وہ ہے نہیں، یہ جو حج ہے نا، حج میں ہم کو اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، شافعی المسلک کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم حنفی شواف حنفی کے پیچھے پڑھتے ہیں، سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال ہے، مسجد میں اب اثر کا مسئلہ ہے، ہاں، یہاں اگر پڑھیں گے تو سب ایک مسلک کے، تو انہوں نے کونتے ٹائم میں نماز پڑھنا ہے یہاں بہتر یہ ہے کہ 5 بجے ہم جو ہے نماز پڑھے، نماز پڑھیں، بہتر یہ ہے۔ ہاں، ان کے امام کے پیچھے پڑھے تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری سب یہاں دیکھو سب مسلک چھوڑ دو، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں، ہم کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، طواف ویدا جو ہے، طواف ویدا رہ گیا نا، دیکھیے جزاک اللہ، گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ طواف ویدا جو ہے، طواف ویدا جو ہے ہم کو کب کرنا ہے؟ حج کے بعد جو ہے ہم اپنے نفلی طواف کریں، لیکن جس وقت کہ ہم کو معلوم پڑ جائے کہ ہم کو اب مدینہ منورہ نکلنا ہے، شام میں جو ہے ہماری روانگی ہے یا دوپہر میں روانگی ہے، تو بس اگر دوپہر میں روانگی ہے تو ہم صبح میں چل جائے حرمین شریفین اور وہاں پر جو ہے طواف ویدا کر لے، کیونکہ یہ ایک رخصتی کا طواف ہے، رخصتی کا اس سے پہلے اس سے پہلے مطلب پہلے کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی مل کے جا رہا ہے کسی کو،
اور بعد میں اور تو کیسا لگتا ہے؟ تو اللہ کے دربار میں ہم جو ہے بس اور یہ دعا کریں خاص طور سے اس میں کہ اللہ ہماری یہ حاضری ہمارا یہ طواف آخری نہ ہو بلکہ بار بار بلایا جائے انشاءاللہ۔ اس وقت کی حالت بہت عجیب ہوتی ہے، یعنی طواف وداع جدائی کا طواف، اس میں صحیح نہیں ہے، یہ بھی بول دیجیے۔ ہاں طواف وداع میں صحیح نہیں ہے۔ یہاں سے جو روانگی کا جو ٹائم رہے گا مدینہ کا، اس سے پہلے ٹائم ملے گا کیا؟ میں نے تو آپ آپ کو پہلے بتلا دیا ایک جائے دو گا۔ دن پہلے بتا دیں گے ہم انشاءاللہ۔ ارے وہ خادم الحجاج ہے نا اپنے پاس یار، حمید بھائی کہاں ہے؟ حمید بھائی ہے نا، ہاں آپ کو پہلے ہی بتلا دیں گے کہ کب نکلنا ہے۔ نہیں طواف وداع میں سعی نہیں ہے، طواف زیارت میں ہے، کیونکہ باقاعدہ اس دن 6 کاموں میں سے ایک طواف ہے، زیارت ہے 5واں کام، اور سعی جو ہے 6ٹھا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ 11 کو کر سکتے، کب بھی کر سکتے، کنکری سے پہلے کرو، کنکری کے بعد کرو، رات میں کرو، صبح میں کرو، کب بھی کر سکتے۔ آخری وقت کب تک رہیں گا طواف زیارت؟ 12 کی غروب تک، 12 کی گروپ۔ مغرب تک، ہاں 12 کی مغرب، 12 کے مغرب تک ہم غروب سے پہلے بھائی، مغرب کا مطلب وہ تو مغرب غروب کے اثر بعد سے پہلے کر لو، موکلا ہو جاؤ۔ مطلب اپنا مینا میں جا رہے اس سے پہلے غسل ظہر میں اثر میں کر سکتے نا؟ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں کیونکہ ترتیب ہے نا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ نمبر لگانا پڑتے ہیں، ہر ایک اپنی سہولت سے کر لے۔ نمبر کہتا نہیں اچھی ہوگا۔ زیارت جو ہے یہ واجب ہے نا، طواف زیارت فرض ہے، نماز اس کی جو ہے وہ سنت وہ واجب الطواف تو ہے اتنا 2 رکعت، لیکن وہ فرض ہے، زیارت فرض ہے، وہ زیارت فرض ہے، نماز جو ہے اس کی واجب۔ ہاں وہ تو آپ کی طرف سے جانا نہیں ہے یہ اپنے مولوی میں ہوا۔ آپ کو۔ ہاں معلم ہے نا یہاں پر، بولے معلم کون ہے؟ اچھا یہ مقامی لوگ جو ہے، ایک بات اور بھی، ایک بات بار بار آ رہی ہے کہ یہاں پر جو لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کبھی کوئی موسمی دے دیتے، کبھی کچھ دے دیتے، یہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ حاجیوں کی خدمت اور ہدیہ ہوتا ہے، تو اس سے ان کی دل شکنی ہوتی ہے، اپن اگر نہیں لیں گے تو لینا چاہیے۔ ابھی ایک جگہ ایسا ہوا یہی مسجد میں کہ ایک عرب جو ہے وہ پانی دے رہے تھے، تو سامنے اپنا انڈین ہی تھے، وہ 2 3 4 مرتبہ بولا، لیکن آخر میں اس نے لے کے ایک جگہ رکھ دیا۔ پھر میں اٹھا اور میں نے کہا اب مجھے دیجیے، تو بہت اتنا خوش ہوا، پھر وہ اٹھا کے مجھے دیا۔ کل دیے تھے، اس پہ ہدیہ ہی رہتا ہے، وہ کیسے؟ ارے بھائی ہم آنے والے جو جتنے بھی حاجی ہیں سب صاحب استطاعت ہے، تقریباً صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو بیچارے یہ لوگ جہاں پر علم ہے، ان کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، یہ کیسے ہم کو زکوٰۃ اور صدقہ کھلائیں گے؟ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، نفلی صدقہ مالدار کو بھی چلتا، مالدار کو بھی نفلی صدقہ ثواب کے لیے، کوئی کسی کو کھانا چاہیے ہاں، تو آپ جو ہے بلا تکلف اس کو لیجیے، ان کی اس سے ہمت افزائی ہوگی، ہاں اس لیے اس میں کوئی آگے پیچھے۔ کل سیاسی پارٹی کی طرف سے آیا تو پھر وہ کیسا؟ سیاسی پارٹی مطلب کانگریس کی طرف سے تھا، وہ کھانا ان کے جیب کا تھا، پوچھا میں نے، پیسے ان کے جیب کے تھے۔ اچھا معلمین کے تعلق سے دیکھو، بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جو معلمین اور خادمین ہوتے ہیں نا، تو ہمارے علاقے کے جو خادم ہوتے ہیں ہم ان کو ڈھونڈتے پھرتے کہ وہ کہاں دکھ رہے۔ یہاں ترتیب کیا ہے کہ ہمارے جاننے کے جو خادمین ہیں ان کو دوسرے علاقوں میں، دوسری بلڈنگوں میں ڈالا جاتا ہے، اور دوسرے ضلعوں کے جو ہے جو خادم الحجاج ہوتے ہیں ان کو ہمارے پاس دیا جاتا ہے، تو ہم کو ان کو البتہ پہچان لینا چاہیے، ان سے تعلقات قائم کر لینا چاہیے۔ تو ہم بعض مرتبہ سوچتے کہ رہے دیکھو وہ دکھے ہی نہیں، بالکل ہم کو نظر ہی نہیں آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جاننے کے جو بھی خادمین ہیں، تو آپ کون سی بلڈنگ میں؟ حمید بھائی آپ تو یہی سے ماشاء اللہ اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ معلم کی بات کر رہے معلم، آپ بتاؤ نا معلم کا کیا ہے؟ معلم کو کوئی نہیں، ارے یہی لوگ ہوتے، یہی لوگ کرتے۔ ہم کو ایسا بتا، ایک معلم کے پیچھے 5000 حاجی ہوتے ہیں، ہاں ہاں 5000 حاجیوں کو یہ بلڈنگ تک چھوڑنا، یہاں سے مینا میں لے کے جانا، وہاں پہ چھوڑنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب معلم کی ذمہ داری ہے۔ ہاں میں معلم نہیں ہوں، میں خادم الحجاج۔ اب وہ ہم کو جو ہے دکھے گا نہیں معلم، لیکن اس کے جو ہے نا، اس کے سنو نا، ہلو حمید بھائی، معلم دکھے گا نہیں، لیکن یہ جو ہم کو لے جائیں گے نا،
अरे मुअल्लिम के लोग रहते, बात सुनो ना, मुअल्लिम नहीं दिखेगा लेकिन मुअल्लिम के लोग रहते हैं जो हमको ले जाते और लाते बराबर, वो सब पूरा माशाल्लाह ले जाना भी रहेगा लाना भी रहेगा उनकी तरफ से। हमको मुअल्लिम नहीं दिखेगा लेकिन उसके लोग दिखेंगे। ठीक है भाई, दुआ पढ़ लेते। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।